الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 20 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی ان میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ حضرات، اسلام سے قبل عورتوں پر ظلم کی ایک نوعیت یہ بھی تھی کہ جب کوئی چاہتا کہ پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرے تو پہلی عورت پر تہمت لگاتا اور مختلف طرح سے اس پر زیادتی اور سختی کرتا تاکہ مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور نئے نکاح میں وہ چیز کام آ جائے۔ یہ آیت اسی حرکت خبیثہ کی ممانعت میں نازل ہوئی کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرو تو اب ان کا دیا ہوا مال کچھ بھی واپس مت لو، اگرچہ کہ تم نے بہت سارا ڈھیر سامان انہیں دے رکھا ہو۔ آیت کے آخری حصے میں اس طرح حرکت کر کے مال حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے حضرات کو عار دلایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم بہتان باندھ کر اور سری ظلم و ستم کر کے پہلی بیوی سے مال واپس لینا چاہتے ہو؟ یہ ہرگز تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جب کسی عورت کو طلاق دے تو پھر اس کو دیا ہوا مال واپس مانگنا جائز نہیں ہے، اور یہ واپس لینا گناہ عظیم ہے۔ قنطار کے لفظ کی تشریح اور اس کا مطلب سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں بیان کیا جا چکا ہے، تو اس کے معنی بہت سارا ڈھیر مال ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت کے احکام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔